السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ای او بی آئی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن، کیا انفارمیٹیو، پیور انفارمیٹیو ہوگی یہ ویڈیو، اور اسے آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اسے پورا دیکھنا ہے۔ اور ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے طالب نقوی ایڈوکیٹ ہی کے نام سے فیس بک پیج بھی بنا دیا ہے، آپ اسے بھی زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے۔ تو آج ہم انفارمیشن بھی وہ اپنے ذرائع سے نہیں دے رہے، بلکہ ہم اس تنظیم کی طرف سے دے رہے ہیں جو ہمہ وقت ای او بی آئی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ ہمیں پوسٹ بھیجی گئی ہے جس میں تقریباً تمام ای او بی آئی کیا ہے، کس طرح کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے ایپوا کس طرح معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ویری کوئکلی میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ مکمل پڑھنا ہے تاکہ آپ کو حالات سے آگاہی ہو، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی رائے ضرور دینا ہے۔ یہ شعبہ نشر و اشاعت ایپوا جو سرگرم عمل رہتی ہے، گزشتہ دنوں بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علمدار رضا صاحب جو ہیں ان کا باقاعدہ نام شامل کر لیا گیا ہے بطور ایک پارٹی کے، اور یہ اطلاع بھی آ گئی ہے، اور اگلی تاریخ پر وہ بطور پارٹی، بطور فریق ایپوا جو ہے وہ شرکت کرے گی۔ مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ ایپوا کے تعارف کے آغاز سے پہلے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ای او بی ادارے کے حوالے سے مختصر معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ متعلقہ ادارے کے قیام کا مقصد اور اس سے حاصل ہونے والی سہولیات سے آگاہی ہو سکے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صنعتی، کاروباری، تجارتی، تعلیمی، رفاہی اور دیگر اداروں میں مختلف نوعیت کے کام کرنے والے 60 سال کی عمر کے مرد حضرات اور 55 سال کی عمر کی خواتین کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ضعیف العمر ملازمین اور ان سے وابستہ لاحقین کے لیے یکم جولائی 1976 کو بذریعہ ای او بی آئی ایکٹ مجریہ 1976 چند شرائط کے ساتھ پینشن کی ادائیگی کا قانون نافذ عمل کیا گیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے ناظرین کہ جو 55 سال ہے خواتین کی عمر، اور اس کے علاوہ جو کان کن ہے، چونکہ ان کی طبعی عمر زیادہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی 55 غالباً 55 سال ہی رکھی گئی ہے، 60 سال بہرحال نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ضعیف العمر ملازمین اور ان سے وابستہ لاحقین کے لیے یکم جولائی 1976 کو بذریعہ ای او بی آئی ایکٹ مجریہ 1976 چند شرائط کے ساتھ پینشن کی ادائیگی کا قانون نافذ عمل کیا گیا، جس کے تحت ادارے میں 5 یا اس سے زائد ملازمین ہوں گے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے اہل قرار پائیں گے۔ خود مختار ادارے کی حیثیت سے ای او بی آئی کو وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی وسائل کی زیر سرپرستی رکھا گیا، جبکہ 16 اراکین پر مشتمل بورڈ آف ٹرسٹی، جس میں وفاقی و صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کے ساتھ حاضران و ملازمین کی نمائندگی بھی شامل کی گئی۔ 1976 میں قیام کے بعد ای او بی آئی کی پنشنرز اور انشورنس 2016 پرسنٹ کی مختلف امور میں رہنمائی اور دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کی ای او بی آئی کے ساتھ ساتھ ایپوا کی جو سروسز ہیں وہ کس طرح منظر عام پہ آئی، اور کس طرح آج ایک آواز بنی ہوئی ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے اسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایپوا کی طرف دیکھتا ہے۔ رہنمائی اور دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہ تھا۔ پینشنرز کی بڑی تعداد کلیم فارم جمع کرنے کے عمل و دیگر معاملات سے ناواقف تھے، انہیں گائیڈ حاصل کرنے میں دقت کا سامنا تھا۔ تمام پینشنرز خصوصاً بیوائیں، معذور پینشنرز اور مہلک بیماریوں میں مبتلا پینشن کے حقدار ریٹائرڈ ملازمین کی شدید خواہش تھی کہ ان کے درمیان موجودہ پینشنرز ان کی سرپرستی و حقوق کی ترجمانی کے لیے ایسی تنظیم کا قیام عمل میں لائیں
جو ان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے جائز مطالبات کو اجاگر کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے حکومتی سطح و EOBI حکام سے خصوصی رابطہ رکھیں اور مختلف امور میں تاخیر اور رکاوٹ کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الحمدللہ اس حوالے سے مندرجہ ذیل 5 رکنی کور کمیٹی ایپوا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس میں ہے جی جناب مرزا اصفر شمیم صاحب چیئرمین، جناب قاضی عبدالجبار صاحب صدر، جناب متین خان صاحب سینئر نائب صدر، جناب شمس الضحیٰ زبیری نائب صدر، جناب سید علمدار صاحب جنرل سیکرٹری۔ اس 5 رکنی کمیٹی کے قیام کا مقصد پینشنرز کو پیش آنے والی مشکلات، ان کے جائز اور فوری نوعیت کے مسائل کے حل کے لیے EOBI کے حکام سے مل کر ان کے معاملات کو احسن طریقے سے حل کرانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ خاص طور پر بیواؤں اور معذور افراد کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے جائیں اور EOBI پینشنرز ایسوسی ایشن ایپوا کو حکومتی ادارے سے رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ قانونی تقاضے پورے ہو سکیں، اور الحمدللہ 22 مارچ 2021 کو حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ اس طرح قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد پینشنرز کی نمائندگی مزید بہتر انداز سے کرنے کا موقع فراہم ہو گیا۔ تمام پینشنرز اور انشورڈ پینشنرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ EOBI کے ادارے کے قیام کے 46 سال بعد ان کی نمائندگی کے لیے کسی قانونی فورم کا قیام عمل میں آ گیا، کیونکہ ذاتی طور پر پیش کیے جانے والے مطالبات کو پینشنرز کی خواہش کے مطابق حل نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ایپوا کے پلیٹ فارم کی وجہ سے پینشنرز کے مسائل اور مطالبات کے حل ہونے میں کافی حد تک تیزی آ گئی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد پینشنرز، جس میں ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے، اور جن ملازمین کی پینشنرز کی مقررہ رقم کاٹی جا رہی ہے، یعنی انشورڈ پرسنز کی تعداد 90 لاکھ سے زائد ہے، جس میں مزید تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر تمام اداروں کے سربراہوں سے ان کے ملازمین کو EOBI میں رجسٹر کرانے کے لیے حکومتی سطح پر قانون سازی کی جائے تو ادارہ EOBI، جو کہ اس وقت 4 ارب سے زائد کے اثاثے کا مالک ہے، افسوس یہ کہ کرپشن نے اسے کھوکھلا کر دیا، یہ حقیقت ہم کہاں لے جائیں، اس وقت 4 ارب سے زائد کے اثاثے کا مالک ہے، تو یہ پاکستان کا مضبوط ادارہ بن سکتا ہے اور پینشنرز کو مراعات بھی ان گنت حاصل ہو سکتی ہیں۔ موجودہ قانون کی موجودگی کے باوجود اس پر عمل بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے پینشنرز میں خاطر خواہ اضافہ میڈیکل سہولیات اور دیگر مراعات کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایپوا کے چند اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں۔ ملک کے تمام نجی، صنعتی، کاروباری، تجارتی، تعلیمی اداروں، چھوٹے بڑے اسٹورز، شاپس، پیٹرول پمپ اور دیگر اداروں کے ملازمین کے لیے گاہی فراہم کرنا اور انہیں EOBI میں رجسٹر کرانے اور کنٹریبیوشن میں زور دینا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پہ میں اپنے ویلاگ میں بہت عرصے سے یہ کہتا آیا ہوں۔ EOBI کے ادارے سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، EOBI کے پینشنرز کے جائز مطالبات کی منظوری کے لیے حکومتی سطح پر آواز بلند کرنا، پینشنرز کو کم از کم پاکستان میں مزدور کی اجرت کے برابر کروانے کے لیے جدوجہد کرنا۔ EOBI اس سلسلے میں ظاہر پیش رفت ہو ہی گئی ہے۔ EOBI کی سطح پر پینشنرز کی مشکلات کو خوش اسلوبی سے حل کرانے میں مکمل تعاون کرنا، پینشنرز کو میڈیکل کی سہولیات کے لیے ہیلتھ کارڈ کے اجراء میں ترجیح دلوانا، سینئر سٹیزنز کو دی جانے والی تمام مراعات کو EOBI پینشنرز کو ترجیحی بنیاد پر دلانے کی کوشش کرنا، پینشنرز کو حکومتی سطح پر EOBI کے حوالے سے ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا، EOBI کے ذمہ داران کی جانب سے پینشنر کے لیے احسن اقدامات و ہمدردی کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی اور منفی سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ حکومتی حکام کو بھی آگاہ کرنا۔ ایپوا کی جانب سے مورخہ 3/11/2021 کو چیئرمین EOBI کی جانب سے پینشنرز کی جائز اور فوری نوعیت کے 12 نکاتی مطالبات برائے منظوری پیش کیے گئے، لیکن تاحال اس پر گفت و شنید یا حکام بالا کی جانب سے کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پینشنرز میں اضطرابی کیفیت ہے۔ پاکستان میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 25,000 روپیہ ماہانہ مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایپوا کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کو کئی خطوط ارسال کیے جا چکے ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔
مطالبات کی منظوری کے لیے ایپوا نے مختلف فورم پر آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جبکہ پریس کانفرنس اور ٹی وی کے مختلف چینلز پر بھی مسائل و مطالبات سے حکام بالا کو آگاہی دی جاتی ہے، لیکن تاحال پینشن میں اضافے، میڈیکل کی سہولیات اور دیگر اہم مطالبات پر خاموشی قائم ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ ناظرین، یہاں پچھلے ولاگ کی مناسبت سے میں تھوڑی سی وضاحت اور معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ متین خان صاحب کی بجائے جو قاضی عبدالجبار صاحب جو صدر ہے ایپوا کے، ان کی بجائے میں نے متین خان صاحب کا نام لے لیا۔ میرے لیے سبھی قابل احترام ہے، لیکن یہ وضاحت ضروری تھی۔ اور ایپوا کو ہم پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں دیگر تمام تنظیموں سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ آپ اپنا موقف، اپنا نصب العین دینا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، رائے ضرور دیجیے، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، اور سبسکرائب نہیں کیا تو اگین کہوں گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔